الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور المسیح الدجال کا فرق۔ تو فرق کے عنوان پر یاد رہے کہ حق اور باطل کی پہچان تھوڑی سی مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن ہر دور میں یہ ممکن تھی، ہے اور رہے گی۔ سادہ لفظوں میں کہ حق کی پہچان ممکن ہے۔ چلیے سچے مسیحا اور جھوٹے مسیحا کے حوالے سے دو اہم نکات جو ہمارے دوستوں، ہمارے بچوں کے لیے عرض کرنا ضروری ہیں آج کے اس پرفتن دور میں، کہ جب ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے، بارش کے قطروں کی طرح فتنے برس رہے ہیں، تو اس حالت میں یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بنیادی عقائد و نظریات کو پھر سے اپنی اگلی نسلوں تک صحیح طرح سے منتقل کریں، نہ کہ سارے بچوں کو علومیناتی اداروں اور علومیناتی کھلونوں پر چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق سب مسلمان اور سب عیسائی یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتے رہے ہیں اور پھر آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ یہ بھی عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں۔ فرق صرف ان کی موت کے حوالے سے ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کی موت وقوع پذیر ہو گئی، اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کا ذائقہ ابھی تک نہیں چکھا، وہ زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ لیکن آسمانوں پہ اٹھایا جانا عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ زندہ اٹھائے گئے، اور مردے زندہ کرنا ان کی ایک خاصیت تھی اور ہے، اور جب وہ زمین دنیا پر دوبارہ نازل ہوں گے تو اس خوبی سمیت آئیں گے، یعنی مردے زندہ کرنے کی یہ خوبی، یہ صفت، یہ وصف المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دست قدرت میں اس وقت بھی ہوگا کہ جب وہ دوبارہ زمین دنیا پر نازل ہوں گے، اور اس وقت اس زمین پر برائیوں کا راج ہوگا، بری طاقتیں پھیل چکی ہوں گی، برے لوگ ہر ایک اونچے عہدے پر براجمان ہوں گے، اور دجال کی سیج جب سج جائے گی تو ہی المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو اس وقت پہچان کیسے ہوگی کہ دجال کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے احادیث و روایات سے کہ دجال بھی مردے زندہ کرے گا، اور جب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی مردے زندہ کریں گے اور دجال بھی مردے زندہ کرے گا، تو پھر دونوں کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس کے دو فرق بڑے آسان ہیں، بڑے ہی آسان ہیں، اور ہمیں یہ فرق اپنے بچوں کو بتانے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ مردے زندہ کر کے اپنے آپ کو بطور رب پیش کرے گا، لوگوں کو کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو، یعنی وہ اپنی عبادت پر مجبور کرے گا لوگوں کو، خود خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جبکہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اس خدائی کے دعوے سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، انہوں نے نہ پہلے خدائی کا دعویٰ کیا نہ آئندہ کریں گے۔ تو یہ ایک فرق رہے گا کہ جو بھی کوئی ایسا کردار جو مردے زندہ کرے اور اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کرے، لوگوں کو اپنی ذات کی طرف، پوجا کی طرف مائل کرے، لوگوں کو کہے کہ مجھے سجدہ کرو، میری طرف جھکو، تو وہ دجال ہوگا۔ جبکہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ ہیں، وہ ہوں گے کہ جو مردے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ دوسری یہ بات کہ اس روئے زمین پر ہم عام انسانوں کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو جب وہ کوئی بھی شخص وہ مردے زندہ کرے یا نہ کرے، جب وہ دجال مردے زندہ کر کے اپنے خدا ہونے کا اعلان کرے، دعویٰ کرے، تو یہی بات اس کے دعوے کی نفی ہوگی کہ وہ ہماری عام انسانوں کی آنکھوں سے اس روئے زمین پر وہ پورا نظر آ رہا ہوگا۔ تو جب ایک عام انسان کی آنکھ دجال کے جسم کا احاطہ کر رہی ہوگی،
عام انسان اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ بھی اس کے ایک جھوٹا ہونے کی دلیل ہوگی کہ خدا تو اس روئے زمین پر عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جو تو مردے زندہ کر کے لوگوں کو دجل میں مبتلا کر رہا ہے کہ مردے زندہ کرنے کی وجہ سے مجھے خدا مانو، تو لہٰذا یہ دونوں باتیں دجال کا دجل ظاہر ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، ان دو فرق والی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اچھا، پھر یہ کہ کیا مردے زندہ کرنے کی مثالیں پہلے موجود نہیں ہیں؟ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا اور پھر ان مردہ پرندوں کو آواز دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر بھی وہ مردے زندہ ہو کر وہ پرندے دوڑتے چلے آئے۔ تو مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے مخلوقات میں سے چند خاص مخلوقات کو دی گئی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو اس صفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق خدا بن جائے، لہٰذا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کریں گے، حالانکہ مردے زندہ کرنے کی صفت ان کے دستے قدرت میں تب بھی ہوگی۔ اور دجال مردے زندہ کر کے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اسی لیے جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور اہل ایمان اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ سب مسلمان یہ مانتے ہیں، سب کلمہ گو یہ مانتے ہیں کہ دجال مدینہ منورہ پر بھی حملہ کرے گا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ دجال کا نشانہ بالیقین روضہ رسول ہے۔ اسی لیے وہ شیعہ جو اس روضہ پاک کے اندر مدفون حضرات کو معاذ اللہ اکھاڑ کر کے ان کی قبریں باہر پھینکنا چاہتے ہیں، ان کی ذاتوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، وہ خبردار ہو جائیں، باز آ جائیں، سمجھ جائیں، جان جائیں کہ اس روضہ پاک پہ حملہ کرنے والا یا تو دجال ہوگا یا دجال کے ساتھی ہوں گے۔ اسی طرح یہ وہابی جو اس روضہ پاک کے خلاف پچھلے 150 سال سے محاذ کھولے ہوئے ہیں اور کئی طرح کے فتنوں اور سازشوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کئی ثبوت، کئی کتابیں، کئی باتیں موجود ہیں، لیکن چونکہ فرعون کو حکومت ملی دنیا میں، ایسے ہی آل سعود کو بھی دنیا میں حکومت ملی، تو لوگ ان کے مکہ کے حاکم ہونے کے دجل میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہ وہابی، یہ دیوبندی یہ سن لیں، یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ سعودیہ کے آل سعود ہمارے رسول نہیں ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی، ہمارے رسول اللہ کی طرف سے مقرر کردہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور دجال اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ دجال اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ اسی روضہ انور پر حملہ کرے گا، مدینہ منورہ پر روضہ انور پر حملہ کرے گا، حضور کی ذات پر، حضور کے اصحاب پر حملہ کرے گا، اور دجال کے ساتھی اس کا ساتھ دیں گے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صالحین کے مزارات یعنی قبور یعنی روضہ انور کی حفاظت کے لیے سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اس روضہ پاک کی حفاظت کریں گے۔ تو اس روضہ انور کی حفاظت کرنا اہل ایمان کا خاصہ ہوگا، اس روضہ پاک کو شہید کرنا یہ دجال اور اس کے ساتھیوں کی نشانی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑی واضح پہچان ہے کہ جو فتنہ دجال کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اس کا ایک انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ثبوت یہ بھی ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد ہیں 92 اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 91 میں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آیتاً للعالمین قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آیتاً للعالمین بالیقین حفاظت کریں گے رحمتاً للعالمین کی ذات کی، ان کے روضہ انور کی، ان کے اصحاب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔